میں ایک طلاق یافتہ عورت ہوں۔ میری ایک ایسی خواہش تھی جو مجھے لے ڈوبی تھی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، اور پھر میں نے ایک ایسا جرم کیا کہ اب میرا ٹھکانہ جیل بن گیا۔ مجھے عمر بھر کے لیے قید کی سزا سنا دی گئی تھی۔ میری ایسی کون سی خواہش تھی جو میرے شوہر اور اس معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں تھی؟ اس لیے میں آپ کو شروع سے اپنی آپ بیتی بتانا چاہوں گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو میری کہانی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے بہت چھپا چھپا کر وہ سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ سامان شوہر کے سامنے بھی نہ نکالتی تھی کہ کہیں شوہر کو علم نہ ہو جائے۔ یوں ہی اسٹور روم کے ایک ڈبے میں چھپا کر رکھتی، اور شوہر کے جانے کے بعد جب ساس سو جاتی تو میں اسے اکیلے کمرے میں لے جاتی، اور وہ ایک ایسا کھلونا تھا جس نے میری زندگی خوشیوں سے بھر دی تھی۔ ایسی خوشیاں جو میرا شوہر بھی مجھے دے نہیں سکتا تھا۔ اس کھلونے کے ساتھ کھیل کر مجھے بہت سکون ملتا، اور پھر میں شوہر کے آنے سے پہلے ہی نہا دھو کر سو جاتی تھی۔ پر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ ایک روز کمرے کا دروازہ لاک کرنا میں بھول گئی تھی، اور شوہر کو آفس گئے صرف 1 گھنٹہ ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے وہ واپس آ گیا۔ دروازہ چابی سے کھول کر وہ اندر آ گیا، لیکن جو ہی کمرے کا دروازہ کھلا میرے اوپر تو آسمان گر پڑا تھا۔ میں ایسی حالت میں تھی کہ میرے شوہر نے سب کچھ دیکھ لیا اور آنکھیں بند کر کے بولے، بے غیرت عورت، یہ سب کیا ہے؟ میری جان حلق میں آ گئی تھی۔ شوہر نے کہا، اب بہت ہو گیا، میں ایک لمحہ بھی تو جیسی عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے شوہر کے پیروں میں گر گئی تھی، پر وہ تو کچھ سننے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ بولا کہ اب مجھے کچھ نہیں سننا۔ اگر تمہاری یہ خواہش تھی تو شادی سے پہلے ہی بتا دیتی، میں کبھی تم سے شادی نہ کرتا۔ تمہیں تو ایک مرد کی نہیں بلکہ اس کھلونے کی ضرورت تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں شادی سے پہلے ہی ان حرکتوں میں پڑ گئی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میں یہ عادت چھوڑ دیتی، لیکن اس کے پیچھے بھی میرے شوہر کا قصور ہی تھا۔ وہ کہنے لگا، میں تیرے جیسی غلیظ عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے مجھے 3 طلاقیں دے ڈالی۔ میرے دماغ میں پرانی یادیں گردش کر رہی تھیں۔ جب میں جیل میں میرے ساتھ بیٹھی ایک عورت نے میرا کندھا اور اپنی کہانی شروع سے بتاؤں، میں نے بولنا شروع کیا۔ میں اپنی ماں باپ کی اولوتی اولاد تھی۔ میرا شروع سے اپنے باپ کے ساتھ بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے طبیعت میں ضد اور غصہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں چھوٹی ہی تھی کہ میرے باپ نے میری دوسری شادی کر لی اور دوسرے شہر شفٹ ہو گیا۔ میں اور میری ماں نے اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنتے سنتے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ابو وقتاً فوقتاً تھوڑا بہت خرچ بھی بھیج دیتے، کبھی کبھار مل بھی جاتے، لیکن ہمارے پاس کبھی نہیں رکتے تھے۔ اب میں پہلے سے زیادہ من مانی کرنے لگی، کوئی زیادہ روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے میں بہت زیادہ خود سر ہو گئی تھی۔ اپنی مرضی کا اسکول، پھر اپنے ہی مرضی کے کالج جانا شروع کیا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے۔ میں نے میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ میرے ددیال میں کوئی بھی میرے جتنا پڑھا ہوا نہیں ہے۔ خیر، اسکول تک تو ٹھیک تھا، میں اپنے دائرے میں ہی رہی تھی۔ اس زمانے میں موبائل فون کا بھی اتنا رواج نہیں تھا، لیکن جیسے ہی اسکول سے شہر اور کالج جانے لگی تو اپنی حد کو بھولنے لگی۔ میرے پاس اپنا ذاتی سیل فون تو نہیں تھا، لیکن امی کا سیل فون اب میرے پاس ہی رہنے لگا تھا۔ اکثر کالج لے جاتی۔ شہر جانے سے نت نئی اکیڈمی جانے کا اتفاق ہوا۔ یہاں پر موبائل لے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ میں خود شہر کے ماحول میں رنگنے لگی تھی، جہاں دل کرتا اپنی دوستوں کے ساتھ چل پڑتی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں اپنے کالج یا پھر اکیڈمی سے کہاں کہاں کی خاک چھانتی ہوں۔ گھر میں ابو ابی کو بس یہی پتہ ہوتا کہ میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ انہیں دنوں میرے اپنے کزن کے ساتھ فون پر رابطے شروع ہوئے۔ اپنے کزن کے ساتھ کال پر لمبی لمبی بات کرنے کا سلسلہ چل نکلا، اور پھر میں نے ایک دن امی کے منہ سے سنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ میری اس کزن سے شادی ہو جائے۔ اب وہی کزن خود سے میری طرف بڑھا تو مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی برا نہیں لگا تھا۔ میں کسی غیر سے نہیں بلکہ اپنی پھپھو زاد کزن سے ہی تو بات کرتی تھی۔ تب میرے خیال میں یہ زیادہ برا نہیں تھا۔ میرے کزن کے ساتھ فون پر رابطے کے بارے میں میری امی کو بھی پتہ تھا۔ میرا دل میں تھا کہ میرا کزن مجھ سے ایسی نیت سے بات کرتا ہے جس نیت سے میں کر رہی ہوں۔
اور پھر ایک ایسا ہی ہوا، میری پھپھو نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا اور میرا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا۔ میری پھپھو کے 4 بیٹے تھے، وہ اپنے پہلے 2 بیٹوں کی شادی اپنے میں کر چکی تھی۔ میرا کزن مجھ سے بات تو کرتا تھا، لیکن مجھے اکثر اس کے بارے میں سننے کو ملتا کہ وہ اپنی کسی اور کزن کو پسند کرتا ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، جو کافی خوبصورت تھی، لیکن وہاں اس کا رشتہ تو نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اس لڑکی کا رشتہ بچپن میں ہی طے ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے میں عجیب کشمکش کا شکار رہنے لگی۔ اور ایک طرف تو وہ مجھ سے بات کرتا، لیکن شادی کہیں اور کرنا چاہتا۔ میں اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ وقت گزاری کے لیے بھی باتیں کرتے ہیں۔ خیر، میں دل ہی دل میں اپنے شوہر سے ماننے لگی تھی۔ ہمارا رشتہ طے ہونے سے پہلے میں اکثر اس پر دباؤ ڈالتی رہتی کہ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ بھیجے۔ آخرکار اس نے اپنا رشتہ بھیج ہی دیا تھا۔ ہمارے گھر مختلف شہروں میں تھے، اس لیے رشتے کی بات فون پر کی گئی اور منگنی کی رسم کے لیے وہ لوگ باقاعدہ آئے تھے۔ مجھے اپنے کزن سے، جو کہ اب میرا منگیتر تھا، کوئی خاص محبت نہیں تھی۔ بس سب کے منہ سے اس کے اور اپنے رشتہ داروں کی باتیں سنتے سنتے میں اس کے نام کی عادی ہونے لگی تھی۔ مجھے سب نوجوان لڑکیوں کا تو پتہ نہیں کہ وہ اس طرح اپنے لیے ایک عدد رشتے کے آنے پر پھر منگنی کے رسم کے ہوتے ہی کیسا محسوس کرتی ہیں، مگر میں اس وقت بہت خوش تھی۔ یہ سب میرے لیے بہت نیا تھا۔ میں اس وقت ایک الگ تجربے سے گزر رہی تھی۔ اس تجربے کے دوران سب کی طرف سے ملنے والی اہمیت مجھے آسمان پر لے گئی تھی۔ یہ وقت بہت اچھا تھا۔ منگنی کے بعد میں اپنے کزن سے زیادہ باتیں کرنے لگی تھی۔ عید کے موقع پر اس نے مجھے بہت سے گفٹ بھی بھیجے تھے۔ مجھے اتنی اچھی عیدی کی توقع تو نہیں تھی، کیونکہ میری پھپھو کافی کنجوس قسم کی خاتون تھی، لیکن پتہ چلا کہ یہ سارا خرچہ میرے کزن نے کیا تو میں بہت خوش ہو گئی کہ شادی کے بعد بھی وہ اسی طرح مجھ پر خرچ کرے گا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جو چیز ہماری دسترس میں نہ ہو، ہمیں ہمیشہ وہی چیز اچھی لگتی ہے، اور جو ہمیں مل جائے وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ میں بھی اب اکتانے لگی تھی۔ اب میں اکثر یہی سوچتی تھی کہ میں جو اتنی آزاد خیال ہوں، ہر جگہ اپنی مرضی سے آتی جاتی ہوں، شادی کے بعد مجھے یہ سب چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب میں کچھ پریشان رہنے لگی تھی۔ دل میں یہ خیال بھی آتا کہ میرا کزن خود اتنا ملنے منانے والا ہے، شادی میری کے بعد اتنا فرق نہیں پڑے۔ ابو ابھی دوسرے شہر میں رہتے تھے، بس کبھی کبھار ہمیں مل جاتے۔ میں ایک باپ کی موجودگی اور ان کی روک ٹوک، جو کہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اس کو زیادہ جانتی نہیں تھی۔ کچھ وقت گزرا تو میرے کزن لوگوں کی طرف شادی کا شور شروع ہو گیا۔ میری ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی تھی اور گھر والوں کی طرف سے میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ اپنے جہیز کی ہر چیز میں نے اپنی پسند سے لی تھی۔ اپنی شادی کے دنوں میں لڑکیاں بہت زیادہ پریشان اور اداس ہوتی ہیں۔ میں بھی شاید پریشان اور اداس تھی، مگر مجھے یاد ہے بہت زیادہ نہیں تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میرے دل میں یہ تھا کہ میری شادی کون سی کسی انجان لڑکے سے ہو رہی ہے۔ یہ میرا وہی کزن ہے جس سے میں ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ سسرال میرا وہی ہے جہاں پر میرا پورا بچپن گزرا۔ سب سے بڑی بات کہ میرا خیال اور میرا ننیال کا گھر ہے میرے سسرال کے گھر کے سامنے، جب چاہے میں وہاں جا سکتی ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میرے دل کے اطمینان کے لیے بہت سی دلیلیں موجود تھیں، مگر مجھے نہیں پتہ یہ سب دلیلیں میرے کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ میری شادی مجھے سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں دینے والی تھی۔ شادی کے دن قریب آتے گئے۔ میری شادی پر ابو بھی آئے تھے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ رخصتی کے وقت عام لڑکیوں کی طرح دل تو بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا، لیکن رونا نہیں آیا کیونکہ میرا دل مطمئن تھا۔ دوسرا، میں پہلی بار امی سے دور تو نہیں جا رہی تھی۔ میں کئی بار پہلے بھی کئی دن ممانی کے پاس رہ کر آتی تھی، مگر دل اور دماغ مجھے یہ بات سمجھا ہی نہیں سکا کہ یہ رخصتی اور اپنی امی کو چھوڑ کر جانا اب عام جانا نہیں تھا، بلکہ اب میری ذات پر کسی حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اب مجھے اسی کی مرضی پر چلنا تھا۔ سسرال پہنچنے پر بس معمولی سا استقبال ہوا، کیونکہ پھپھو کچھ بیمار تھی۔ پھپھو میری بہت سخت مزاج اور غصے والی تھی، میں جو بہت غصہ اور زیادہ پرسکون تھی۔ شادی کی پہلی رات
مجھے اپنے سسرال سے بہت انجان پن محسوس ہونے لگا تھا۔ اس دن میری امی نے آنا تھا، تب مجھے ان کی بے صبری سے انتظار تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت عرصہ ہو گیا ہو ان سے ملے ہوئے۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد میں امی کے ساتھ گھر گئی۔ گھر واپسی پر میں بہت خوش تھی۔ وہاں ایک رات اور ایک دن بڑی مشکل سے گزار پائی تھی۔ شادی کی رسموں کے بعد دعوتوں کا دور چل پڑا تھا، جس کے بعد جلدی ہی مجھے گھر سنبھالنا پڑا۔ میری ایک نند تھی اور وہ بھی شادی شدہ۔ اسے اپنے بچوں سے فرصت نہیں تھی اور کچھ کام چوری کی عادت تھی۔ اس کا اور میری پھپھو کا یعنی ساس کا کہنا ہوتا تھا کہ اپنے سسرال میں بہت کام کر کے ہی آتی ہے۔ میں تو شادی سے پہلے تھوڑا بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد میری وہ ساری خوشی ماند پڑنے لگی تھی۔ مجھے شادی کے بعد والی زندگی اتنی مشکل لگی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں کہیں بھاگ جاؤں۔ میں بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ میرا وہ کزن جس سے میں نہ جانے کب سے رابطے میں تھی، وہ مجھے بہت انجان لگنے لگا تھا، ایسے جیسے میں اسے جانتی ہی نہیں ہوں۔ جیسا میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے بالکل الٹ ثابت ہوا تھا۔ میں ساری صورتحال سے بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں سوائے چپ چاپ کر رونے کے مجھے کوئی کام نہیں تھا۔ میں خود کو ایک قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی، جبکہ وہ پہلے کی طرح بالکل آزاد تھا، اور میں اپنے شوہر اور ساس کی اجازت کے محتاج ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اپنی ماں کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے کے لیے میرے بارے میں کچھ بھی بول دیتا تھا، اور دونوں ماں بیٹا بے حد بے چاہ پابندیاں لگانے میں بھی ماہر تھے۔ مجھے اپنے ننیال اور یہاں تک کہ پارلر والی لڑکی کے پاس جانے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی تھی۔ میرے سب جانٹیاں ساس سے دب کر رہتی تھیں۔ میں ایک ایسا لفظ نہیں نکالتی تھی۔ میرے جو کچھ پیپر رہتے تھے اس کو دینے کے لیے بھی ساس سسر کی بہت زیادہ باتیں سننے کو ملتی تھی۔ میں جب پیپر دینے کے بہانے امی کے پاس گئی تو انہیں دنوں مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ تب مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بلکہ اگر میرے لیے آسان ہوتا تو میں کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی بچہ ختم کروا دیتی، کیونکہ میرا خود کا وہاں رہنا مشکل تھا۔ اب ایک بچے کے ساتھ وہاں کیسے رہ پاتی؟ لیکن پھر وہی بات، سب کو یہ خبر ملی تو بہت خوش ہوئے، جس پر میں ایک بار پھر سب کی نظروں میں اہمیت حاصل کر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مجھے سسرال میں اب عزت ملے گی، میری زندگی آسان ہوگی، میری بات مانی جائے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، بلکہ یہ 9 ماہ نے بڑی مشکل سے گزارے۔ میرا شوہر مجھے آسانی سے چیک اپ کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جانا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میری حالت اتنی خراب تھی کہ اب میری جیٹھانی جو اپنے الگ کمرے میں رہتی تھی، وہ بھی میرے شوہر کو اس کی لاپرواہی کا احساس دلانے لگی۔ دوسرا مجھ پہ یہ پریشر تھا کہ میرے شوہر کو پہلا بچہ بیٹا چاہیے تھا، لیکن پھر کچھ عرصے بعد ہی چیک اپ سے پتہ چلا کہ بیٹا ہے۔ تب میری پریشانی کچھ کم ہوئی تھی۔ بیٹے کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش تھی۔ اپنے بیٹے کے رونے پر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ اس کی زندگی کی عادی ہونے لگی تھی، لیکن بس آہستہ آہستہ پھر میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑنے کو تیار ہو گیا۔ میرے شوہر کا باہر کی عورتوں کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا، جس پر میرے ننیال والوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، جس پر میرے شوہر نے اپنے اوپر بات آنے پر مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس وقت امی کے گھر پر تھی جب مجھے اس کی کال آئی، اور اس نے کہا میں اس کے لائق نہیں ہوں اور اب ہمیشہ ادھر ہی رہوں، کہ اس کے گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں پاگل جواب سمجھنے لگی تھی کہ میں اب ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ میرا شوہر اپنے آپ بہت پیار کرتا ہے اور میرے پاؤں اب اپنے سسرال میں مضبوط ہو گئے ہیں۔ یہ سب باتیں میرا وہم تھی۔ میری امی کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور رشتہ داروں کے سمجھانے پر صلح ہو گئی اور امی مجھے سسرال چھوڑ گئی تھی۔ زندگی اور آگے بڑھی اور مشکلات بھی بڑھنے لگی۔ تب پہلے جو میں چپ کر برداشت کرتی تھی، اپنی ساس کی جلدی گٹی سنتی تھی، انہیں جواب دینے لگی تھی۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک اور بیٹے سے بھی نواز دیا تھا۔ ان 5 سالوں میں نے اپنی زندگی کے بہت سے موسم دیکھے تھے۔ میرے اندر اس تلخ زندگی کی وجہ سے کرواہٹ کھل گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں اب اپنی ساس سے پورا مقابلہ کرتی تھی۔ بے شک میرا یہاں اب دل نہیں لگتا تھا، مگر اب یہاں رہنا میری مجبوری تھی۔ اپنے شوہر پر اب بھی مجھے اتنا مان نہیں تھا
کہ وہ مجھے بھی کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ رشتہ ایک کچے دھاگے کا ہے جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ آپ سب کو لگے گا کہ جب میری اس سب کے عادی ہو گئی تھی، میں نے سمجھوتا کر ہی لیا تھا، تو پھر طلاق کی نوبت کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ دراصل اس دوران ایک بات ایسی تھی جو میں نے آپ سے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اپنے کزن سے فون پر بات کیا کرتی تھی، لیکن اس سب میں کہیں بھی غلط نہ تھی۔ وہ آپ کو بتا نہیں پائی، شاید اپنے بارے میں غلط کہنا تھوڑا مشکل ہوتا، خود ہی خود کو دوسروں کی نظروں میں گرانا آسان کام نہیں بالکل، لیکن میں جو ابھی تک اپنی غلطی یا پھر گناہ نہیں بتاؤں گی تو میری کہانی کبھی مکمل نہیں ہوگی، اور میرا وہ گناہ اور وہ غلطی ہی میری طلاق کی وجہ بنی تھی۔ اپنا اسکول اور کالج جانا اور کالج جاتے ہی وہاں کی رنگینیوں میں گم ہو جانا، اور اپنی کوتاہیوں اور گناہوں کو تو میں بھول ہی نہیں سکتی۔ شادی سے پہلے میں جب اپنے کزن سے فون پر بات کرنے لگی تو یہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے ایک لڑکے پر فون پر بات کرنے لگی تھی۔ مجھے اتنی بری عادت پڑ گئی تھی کہ میں اپنے کزن سے زیادہ سے لڑکے سے باتیں کرتی، اور امی کو لگتا تھا میں اپنے کزن سے بات کر رہی ہوں۔ وہ لڑکا ہمارے شہر کا امیر ترین لڑکا تھا، کالج کے نزدیک ہی اس کا گھر تھا۔ اس لڑکے سے اتفاقاً ایک بار میری کسی اور لڑکی کی وجہ سے بات ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے میسیج بھی آنے لگے تو میں اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی بھی لڑکی کو پھنسانے کا گن جانتا تھا۔ ہم فون کال سے ہٹ کر ملنے لگے تھے، کبھی اس کے گھر کے سامنے اور کبھی تنہائی میں۔ تنہائی میں ہمیشہ شیطان ورگلانے کا کام کرتا ہے۔ میں بھی بہک گئی تھی اور ہر حد کراس کر گئی تھی۔ اس لڑکے کو میری منگنی اور پھر اس کے بعد شادی کا بھی پتہ تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا نہیں رہ پاتے تھے۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے گفٹ دیتا تھا، لیکن شادی سے پہلے میں انہیں استعمال نہیں کر پائی تھی۔ اس کے لیے گفٹ کچھ میں اپنے سسرال میں لائی تھی اور اپنے جہیز کا سامان کے طور پر استعمال کرنے لگی تھی، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ شادی کے کچھ عرصہ میں نے اس لڑکے سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، لیکن جب میرا شوہر مجھے توجہ نہ دیتا تو میں نے پھر سے اسی لڑکے سے رابطہ کر لیا، جو میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ سسرال میں اب سب چھپ کر میں اس سے فون پر باتیں کرتی تھی۔ ایک دو بار تو میرے شوہر کو بھی مجھ پر شک ہوتے ہوتے رہ گیا تھا۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ محتاط رہی، لیکن پھر دوبارہ اپنی روٹین پر آ گئی۔ جب بھی اپنے سسرال سے امی کے پاس آتی تو اس لڑکے سے لازمی ملنے جاتی۔ وہ مجھے ہر بار ایک تحفہ دیتا۔ وہ ساری چیزیں میں اپنے سسرال لے آتی تو لیکن چھپا کر رکھتی، کیونکہ وہ تحفے اتنے مہنگے ہوتے تھے کہ میرا شوہر کبھی بھی وہ چیزیں خرید کر نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے بس چھپا کر رکھتی اور کبھی بھی ان کو دے کر خوش ہوتی رہتی۔ لیکن ایک دن میری بری قسمت کہ میں بڑی خوشی سے وہ سب چیزیں بیڈ پر بکھیرے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا۔ میں بے فکر تھی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، ساس تو سو رہی ہے، اب کون آئے گا؟ لیکن میری یہی غلطی میرا گھر اجاڑ گئی۔ اس دن میرا شوہر کسی کام کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا۔ بیڈ پر اتنا مہنگا میک اپ، زیورات اور بہت کچھ اس طرح بکھیرا دیکھا تو ایک دم سے چیخ اٹھا، اور میں اس لڑکے کی تصویر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس بار بھی لاکھ بہانے بنانے چاہے، لیکن وہ میری کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کو بلا کر میرے کارنامے دکھانے چاہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی سارا سامان باہر پھینک چکی تھی، اور وہ یہ سب دیکھتے ہی غصے سے میری طرف بڑھا تو میں اس کے پاؤں میں گر گئی، اس سے معافی مانگنے لگی، لیکن اس نے مجھے خود سے دور جھٹکا اور ایک ہی سانس میں مجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اس کے بعد وہ غصے سے گھر سے چلا گیا، اور ساس نے بھی غصے سے مجھے 2-3 تھپڑ مارے اور باہر چلی گئی۔ جو بھی تھا ان کی بھتیجی تھی۔ اس طرح اپنے بیٹے اور میرا گھر ٹوٹنے پر وہ دکھی ہو گئی تھی۔ میری طلاق کی خبر سے میری ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی اور ایک دن مجھے روتا بلکتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میرے بچے میرا شوہر مجھ سے چھین چکا تھا۔ میں بالکل خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ جس لڑکے سے میری خوشی خوشی تحفے لیتی تھی وہ اب بھی مجھے ہوٹل میں بلاتا تھا اور میرا ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ میرے ابو نے طلاق کی وجہ سنتے ہی مجھ سے بات کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی، اور پھر ایک دن میں نے غصے میں آ کر اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ پتہ نہیں میری طرح سے اس نے کتنی لڑکیوں کو برباد کیے ہوں گے۔ اس کے بعد میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور آج میں یہاں جیل کاٹ رہی ہوں۔ اپنی کہانی ختم کرتے ہی اپنا سر بالکل جھکا گئی تھی، کیونکہ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے
اور پھر دوسروں کی نظروں میں میں اپنے لیے ہمدردی کے بعد حقارت اور نفرت دیکھنے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں تھی۔